اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو ہم نیلے دھاگے پر سورہ فلق پڑھ کر عمل کریں گے۔ یہ عمل بہت ہی پرانا اور ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ جادو، جنات، بندش، نظر بد، حسد، لا علاج بیماری، رشتوں کی بندش، کاروباری بندش، کالے جادو کے ذریعے لگائی گئی جو بندش ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا علاج خود کیسے کر سکتے ہیں۔ یہی عمل ہمیں بتائے گا کہ آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے، یا کالا جادو ہوا ہے، کہ نظر بد لگی ہے، یا پھر قدرتی عمل ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آپ پر سختی ہے، کوئی جادوئی بندش رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس وظیفے کو کر کے آپ خود چیک کریں گے کہ جادو ہے یا نہیں ہے، رکاوٹ ہے یا بندش ہے، نظر بد ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ والو، یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ وظیفے کے مکمل تفصیلی طریقے بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں، رشتے ملتے بھی ہیں لیکن انکار ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ بہت پریشان ہیں، قرض چڑھا ہوا ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے جو لا علاج ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے چکے ہیں، دشمنوں نے پریشان کیا ہوا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، یہ سب معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر وجہ کیا ہے ان سب کی۔ جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے تو علاج کیسے کریں گے؟ آتے ہیں عمل کی طرف۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے صدقہ لازماً کرنا ہے۔ سب سے ضروری بات کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ والو، جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور نیلے رنگ کا سوتی دھاگا آپ نے لینا ہے۔ یاد رہے کہ دھاگا ریشمی نہ ہو، سوتی دھاگا ہونا چاہیے اور رنگ بھی نیلا ہو۔ وہ جس سے ہم رضائی وغیرہ بناتے ہیں وہ سوتی دھاگا ہوتا ہے، آپ نے وہ والا دھاگا لینا ہے۔ اب جس شخص کو ساتھ مسئلہ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، یا پھر بیماری ہے، یا پھر قرض میں ڈوبا ہے، یا پھر جادو جنات کا اثر ہے، یا پھر کوئی اسیبی معاملہ ہے، یا پھر نظر بد کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بار بار رکاوٹ ہو رہی ہے، وہ جلدی نہیں ہوتا، جیسے کوئی جاب کا مسئلہ ہے، آپ جاب کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو آپ کے مطلب کی جاب نہیں مل رہی، بہت لیٹ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس شخص کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک نیلا دھاگا جو آپ نے لیا تھا وہ آپ نے ناپ لینا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آپ نے وہ دھاگا ناپنا ہے، اور اس طرح آپ نے ناپنا ہے کہ دھاگے کو 11 بار آپ نے ناپنا ہے، اس کی 11 تاریں بن جائیں گی، یعنی کہ 11 دھاگے بن جائیں گے۔ اب جو 11 دھاگے آپ نے ناپے ہیں وہ لے لیں اور اس کو 2 بار تہہ کرنا ہے، یعنی کہ ایک بار آپ نے پہلے تہہ لگا لی، فولڈ کر لیا، پھر دوسری بار آپ نے دوبارہ فولڈ کیا۔ اب یہاں سے عمل شروع ہوتا ہے۔ آپ نے جو دھاگا 2 بار تہہ لگائی تھی اس کو کے ایک کونے پہ آپ نے گرہ لگانی ہے، یعنی کہ گانٹھ لگانی ہے۔ کچھ لوگ گانٹھ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس لیے گانٹھ لگانی ہے۔ گرہ آپ نے بالکل ڈھیلی سی لگانی ہے، جیسے تھوڑی کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس طرح آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، اور پڑھتے ساری آپ نے فوراً اس دھاگے کی جو گرہ لگائی تھی آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے اور گرہ کو ٹائٹ کر دینا ہے، اور جو گرہ اپنے دھاگے پر لگائی تھی اسے ڈھیلی رکھی ہوئی تھی، سورہ فلق پڑھتے ہی فوراً آپ نے گرہ پر پھونک مار کر گرہ کو ٹائٹ کرنا ہے۔ پھر دوسری گرہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لگانی ہے، پھر تیسری اسی طرح آپ نے 11 گرہیں اس دھاگے پر اس طریقے سے اور اسی طرح ہی آپ نے لگا کر تو گرہ کو ٹائٹ کر دینا ہے، اور دھاگے کو جلتے ہوئے کوئلے پر جلانا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کوئلے نہیں ہیں یا لکڑی جلانے والا چولہا نہیں ہے، گیس والا چولہا ہے، تو آپ نے چولہے کے اوپر توے کو رکھ لینا ہے۔ جب توا فل گرم ہو جائے کہ اس کے اوپر دھاگے کو آپ نے جلانا ہے۔ اگر تو آپ کو دھاگا جلاتے وقت عجیب سی اسمیل آئے، جیسے کچے گوشت کی اسمیل ہوتی ہے، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آپ پر جادو اور بندش ہے، اور اگر اسمیل نہیں آتی تو آپ پر جادو اور نظر بد یا بندش نہیں ہے۔ دھاگے کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ہر دوسرے بندے کو پتہ ہے کہ دھاگے کی اسمیل کیسی ہوتی ہے، اور کچے گوشت کی اسمیل آئے تو آپ نے اگلے دن پھر یہ عمل کرنا ہے، اور تب تک کرتے رہنا ہے جب تک اسمیل آنی بند نہ ہو جائے۔ آپ کو کسی بھی عمل پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تب تک یہ عمل کریں جب تک کچے گوشت کی اسمیل آنی بند نہ ہو جائے، تب تک یہ عمل کرتے رہیں، اور جب اسمیل آنی بند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ تمام اثرات ختم ہو چکے ہیں، اور اب آپ پر کسی قسم کی کوئی بندش، کوئی جادو، کوئی بیماری یا کوئی بھی ایسا مسئلہ، رکاوٹ، کوئی بھی نظر بد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جس بھی کام کو کریں گے انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ آپ نے عمل کو دھیان سے سمجھنا ہے، سمجھ کر پھر اس کو کرنا ہے۔ آپ کے کرنے میں ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمل آپ کو رزلٹ نہیں دیتا، پھر آپ ہم لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، تو وظیفہ اثر کرتا ہے، نہ ہمارے بتانے میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور نہ ہی وظیفے میں کوئی غلطی ہے، نہ اللہ کا کلام جھوٹا ہے۔ آپ کے کرنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر آپ 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے، یا پھر آپ پوری ریکوائرمنٹ نہیں کرتے جو ہم نے بتائی ہوتی ہیں، جو طریقہ ہم نے بتایا ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جو کام آپ کرنا چاہیں گے، جیسے مٹی کو سونا بنانے کا ہوتا ہے، اسی طرح آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ تو اللہ والو ایک دفعہ اس عمل کو ضرور اور ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ عمل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے ہی آپ کے اوپر سے رکاوٹیں ختم ہوں گی، مالی بندش ختم ہوگی، غربت ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ بے تحاشا رزق دینا شروع کر دے گا، بے تحاشا دولت آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ والو آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی پوری زندگی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہا اور آپ نے نماز پڑھ لی، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ اور جہاں پر عمل کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔